کیسا مذاق اڑایا، کیسا مذاق اڑایا. پکارو فدعوہم، تمہارے جیسے بندے پکارو انہیں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، ارے تو ان کی بھی تو ڈیوٹی ہے، ان کو بھی تو چاہیے کہ جب ان کو پکارا جا رہا تو جواب دیں. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو پکار کر دیکھو، اگر تم سچے ہو تو ان سے جواب لے کر دیکھو. فاروق رضوی صاحب، تم مر بھی جاؤ گے کبھی قبر سے جواب نہیں آ سکتا. وہ ہوگا کوئی اور معاملہ. اورنگزیب ہر مزار پہ جاتا تھا، جواب سلام کرتا تھا، جواب نہیں ملتا تھا اس قبر کو توڑ دیتا تھا. اور وہ کہاں تھا، جواب مل گیا. اورنگزیب کے بارے میں عبد القادر جیلانی بغدادی کی قبر پہ گئے تو کہا السلام علیکم، وہاں سے جواب نہیں آیا. پھر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جواب نہیں آیا. پھر تیسری بار کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جواب آیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کہا میں نے ہر قبر کو توڑ دیا، سلام کا جواب نہیں آیا. آپ کی قبر سے جواب تو آیا، لیکن یہ بتاؤ کہ پہلی 2 مرتبہ میں سلام کا جواب کیوں نہیں آیا؟ فرمایا آیا اورنگزیب، پہلی مرتبہ اور دوسری مرتبہ جب تم نے سلام کیا تو میں نماز میں مصروف تھا، اور تیسری بار جب تم نے سلام کیا تو میں سلام پھیر کر فارغ ہو چکا تھا اور میں نے تمہارے سلام کا جواب دیا. السلام علیکم، جواب نہیں آ رہا. السلام علیکم، جواب نہیں آیا. اب السلام علیکم، وعلیکم السلام. اتنی جلدی کون سی نماز تھی جو پوری ہو گئی؟ ہو سکتا ہے کہ بیٹھے رہے ہو، بس سلام پھیرنے ہی والے ہو، تب انہوں نے سلام کیا ہو، تب انہوں نے سلام کیا ہو. تو اگر وہ قبر میں نماز پڑھتے ہیں، وضو بناتے ہیں اور سب دنیوی حیات، دنیوی کام ہوتے ہیں، تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ جب تم اجمیر میں جا کر کہتے ہو بابا بیٹا دو بیٹا دو بیٹا دو، ہو سکتا ہے اس وقت وہ نماز میں مصروف ہو تو؟ اچھا، آپ نے تو بڑی آسانی سے کہہ دیا کہ دنیوی تمام معاملات ان پر لاگو ہوتے ہیں. تھوڑی دیر ایک آن کے لیے موت آتی ہے، دنیوی تمام معاملات پھر ان کے اوپر لاگو ہوتے ہیں. تو دنیوی معاملات میں لیٹرین بھی ہے، پیشاب بھی ہے، پائخانہ بھی ہے، تو یہ سب بھی وہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ یہ بتاؤ. کھانا پینا یہ سب ہے. اگر کھاتے ہوں گے تو ظاہر بات ہے کہ لیٹرین کی بھی ضرورت پڑتی ہوگی، پیتے ہوں گے تو ظاہر ہے کہ پیشاب کی بھی ضرورت پڑتی ہوگی. دنیوی تمام معاملات ان کے اوپر لاگو ہو جاتے ہیں، صرف ایک آن کے لیے ان پر موت طاری ہوتی ہے، پھر وہ زندہ ہو جاتے ہیں اور دنیوی تمام معاملات ان پر لاگو ہوتے ہیں. تو وہ کھانا کھاتے ہیں یا نہیں، پانی پیتے ہیں یا نہیں؟ اگر کھانا کھاتے ہیں تو کون پہنچاتا ہے؟ پانی اگر پیتے ہیں تو ہینڈ پائپ کس نے لگایا، کنواں کس نے کھودا؟ اور اگر یہ ساری چیزیں جنت سے مل رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو برزخی زندگی کا معاملہ ہے، اس کا معاملہ ہماری زندگی سے ہے ہی نہیں. تو برزخی زندگی کے بارے میں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں؟ اس کا علم تو ہمیں اور آپ کو کسی کو نہیں ہے. اور برزخی زندگی کے اندر تو صرف بزرگ اور پیر ہی زندہ نہیں، تمہارے باپ بھی زندہ ہے. ہمارے باپ مر جائیں گے وہ بھی زندہ رہیں گے، ہم مر جائیں گے تو ہم بھی زندہ رہیں گے، کیونکہ برزخی زندگی کے اندر تو ہر مرنے والا زندہ ہوتا ہے. اچھے کام کیے تو اس کو انعام ملتا ہے، اور برے کام کیے تو اس کو عذاب ہوتا رہتا ہے برزخی زندگی کے اندر. تو میرے بھائیوں، برزخی زندگی میں اگر زندہ ہے تو کون سا کمال ہے؟ اس میں تو سب زندہ ہے، ہر ایک شخص زندہ ہے. اور اگر دنیاوی زندگی میں وہ زندہ ہے اور دنیاوی معاملات ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی سوچنے والی بات ہے. آئیے میں ایک چیز کی طرف اب آپ کو اشارہ کروں، اب آپ دیکھیں گے. میں نے نشان تو بہت سی جگہ لگائے لیکن اتنا چل نہیں پاؤں گا، ذرا غور سے سنیے گا میری بات کو. یہ کتاب لکھ لیجیے. ہو سکتا ہے کہ ہمارے ناگپوری بابا آئیں تو کہہ دیں کہ یہ کتاب ہے ہی نہیں اور اس کتاب کو ہم مانتے ہی نہیں ہیں. ماننے سے پہلے میں یہ پڑھ کے بتا دوں آپ کو کہ اس کتاب کے بارے میں علماء اہل سنت یعنی بریلوی علماء کا عقیدہ کیا ہے اور اس کتاب کو وہ کتنی اہمیت دیتے ہیں. لکھا ہے مسلمانان عالم کے لیے ایک اعلیٰ ترین اسلامی دستور العمل. یہ کتاب، اس کا نام ہے الملفوظ مکمل، ادریس احمد بک سیلر، وردان کمپلیکس، یہ کوتوالی کے سامنے الہ آباد، 3/86 چوک کوتوالی کے سامنے الہ آباد. یہ یہاں مل جائے گی آپ کو. اب اس کتاب کا اندازہ لگائیں پہلے. مسلمانان عالم کے لیے ایک اعلیٰ ترین، معمولی نہیں،
ایک اعلیٰ ترین اسلامی دستور العمل. اب اس اسلامی دستور العمل کا حال دیکھیے گا، کتنی اہم کتاب ہے یہ. اب اس کتاب کا ایک چیز کچھ پڑھنے جا رہا ہوں، ذرا غور سے سنیں. امام عبد الوہاب شعرانی قدس اللہ سرہ الربانی التزام کے ساتھ، یعنی التزام کے ساتھ مطلب ہر حال میں التزام کے ساتھ ہر سال حاضر ہوتے، اپنی کتاب میں بھی بہت تعریف لکھی، کئی ورقوں میں اس مجلس کے حالات بیان کیے ہیں. مجلس 3 دن ہوتی ہے، ایک دفعہ آپ کو تاخیر ہو گئی، ایک دفعہ آپ کو تاخیر ہو گئی. یہ ہمیشہ ایک دن پہلے ہی حاضر ہو جاتے تھے، اس دفعہ آخری دن پہنچے. اولیاء کرام مزار مبارک پر مراقب تھے. پہلے سے اولیاء کرام مزار پر بیٹھے ہوئے تھے. وہ مزار کس کا ابھی نام آئے گا. اولیاء کرام مزار مبارک پر مراقب تھے. انہوں نے فرمایا کہاں تھے، یعنی جو اولیاء کرام مزار پر مراقب تھے، بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے پوچھا. کس سے پوچھا؟ یہ عبد الوہاب سے. ان سے پوچھا کہ کہاں تھے 2 روز سے. حضرت مزار مبارک سے پردہ اٹھا کر فرماتے ہیں، یعنی ان اولیاء کرام نے بتایا کہ مزار میں جو حضرت دفن ہیں یہ بار بار پردہ اٹھا کر فرماتے ہیں عبد الوہاب آیا، عبد الوہاب آیا. یعنی یہ بار بار پوچھ رہے ہیں عبد الوہاب آیا، عبد الوہاب آیا. تو تم کہاں تھے؟ یہ سارے لوگ جتنے اولیاء کرام مزار میں بیٹھے تھے ان سے پوچھ رہے ہیں عبد الوہاب سے تم کہاں تھے. یہ بار بار پوچھ رہے ہیں، مزار کا پردہ اٹھا کر بار بار پوچھ رہے ہیں کہ عبد الوہاب آیا، عبد الوہاب آیا. انہوں نے فرمایا، کس نے؟ عبد الوہاب نے، حضور کو میرے آنے کی اطلاع ہوتی. کیسے ہوئی؟ حضور کو میرے آنے کی اطلاع ہوتی ہے، یعنی میں یہاں آیا ہوں تو ان کو کیسے معلوم؟ کیا ان کو میرے آنے کی اطلاع ہوتی ہے؟ تو مزار میں بیٹھے ہوئے اولیاء کرام کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا اولیاء کرام نے، کیا اطلاع کیسی؟ ارے آپ اطلاع کی بات کرتے ہو، اطلاع کیسی؟ حضور تو فرماتے ہیں کہ کتنی ہی منزل پر کوئی شخص میرے مزار پر آنے کا ارادہ کرے، کتنے ہی منزل پر، کتنی ہی دور ہو ہمارا مرید، ہمارا فالوور، ہمارا چاہنے والا، اگر وہ صرف ارادہ کرتا ہے میرے مزار پر آنے کا، کتنے ہی منزل پر کوئی شخص میرے مزار پر آنے کا ارادہ کرے، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. یہ بیچارہ ارادہ کیے ہوئے تھا مزار پہ آنے کا، تو جب یہ کتنی دوری پر ہو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. ارے اللہ کے بندے، جب ساتھ ہی ہوتا ہے تو پردہ اٹھا کے کیوں پوچھ رہا ہے عبد الوہاب آیا، عبد الوہاب آیا، عبد الوہاب آیا؟ کیسی عقل ماری گئی ہے. شب برات کے حلوے کھاؤ، بس بریانی کی ڈیگے کھاؤ، تمہیں تو کتاب میں جھوٹ لکھنے تک کی عقل نہیں ہے. ایسا جھوٹ لکھ رہے ہو جو بالکل صاف ظاہر ہو رہا ہے. ذرا غور کرو ہمارا کیا. انہوں نے کہا اطلاع کیسی؟ حضور تو فرماتے ہیں کتنی ہی منزل پر کوئی شخص میرے مزار پر آنے کا ارادہ کرے، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اس کی حفاظت بھی کرتا ہوں. مان لیجئے میں الہ آباد میں کوئی مزار ہے اور میں ان کا مرید ہوں اور میں الہ آباد آنا چاہتا ہوں اٹاوا سے اور ارادہ کر رہا ہوں، تو الہ آباد والے بابا کو معلوم ہے کہ میں آ رہا ہوں، وہ میرے ساتھ بھی ہے اور اٹاوا سے الہ آباد آنے تک میں ہماری حفاظت بھی کر رہے ہیں، ہماری حفاظت بھی کر رہے ہیں. اگر بغیر ٹکٹ کے بھی ہم ٹرین میں بیٹھ گئے تو وہ ٹی ٹی سے ہمیں بچا لیں گے. ہماری حفاظت کر رہے ہیں، حفاظت کر رہے ہیں. اور سنیے، کیا منزل پر کوئی شخص میرے مزار پر آنے کا ارادہ کرے، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اس کی حفاظت بھی کرتا ہوں. اگر اس کا ایک ٹکڑا رسی کا، یعنی رسی کا ٹکڑا بھی اگر جاتا رہے گا، اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال کرے گا. اتنا ڈر بھی لگ رہا بابا کو. اگر میرے مرید کی ایک رسی بھی غائب ہو گئی تو قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے گا، یعنی یہ میری ذمہ داری ہے کہ اس کی رسی کی بھی چوری نہ ہونے دوں، اس کے کاغذ کے ٹکڑے کی بھی چوری نہیں ہونے دوں. تو اللہ مجھ سے سوال کرے گا. پھر ان پر خاص توجہ تھی، سارے لوگ ان پر خاص توجہ دینے لگے اور ان کو بھی خاص نیاز مندی تھی. اسی وجہ سے حضرت کو ان سے خاص محبت تھی. حدیث میں ہے جو کوئی دریافت کرنا چاہے کہ اللہ کے یہاں اس کی کس قدر و منزلت ہے، وہ یہ دیکھے کہ اس کے دل میں اللہ کی کس قدر و منزلت ہے، اتنی ہی اس کی اللہ کے یہاں ہے. اب سنیے واقعہ. اب
سیدی عبد الوہاب اکابر اولیاء کرام میں سے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اکابر اولیاء کرام بہت بڑے اللہ کے ولیوں میں سے. اکابر کبیر کی جمع، اکابر اولیاء کرام اولی ولی کی جمع. بڑے ولیوں میں جو بڑے بڑے گزرے ان میں بھی بڑے ولیوں میں ان کی گنتی ہوتی ہے. حضرت سیدی عبد الوہاب اکابر اولیاء کرام میں سے ہیں. حضرت سیدی احمد بدوی یہ ہے مزار کے اندر. حضرت سیدی احمد بدوی کبیر کے مزار پر حضرت سیدی احمد، میں بار بار پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے، بڑی ہنسی آئے گی آپ کو. حضرت سیدی احمد بدوی کبیر کے مزار پر بہت بڑا میلہ اور ہجوم ہوتا تھا. مزار پر میلہ لگنا اور ہجوم. اللہ کے رسول نے کہا لعنت ہو اس شخص پر جو قبر پر میلہ لگائے، جو قبر پر بیٹھے چومے چاٹے. فرمایا کہ احمد کا بدوی کبیر کے مزار پر بہت بڑا میلہ یعنی ہجوم ہوتا تھا. اس مجمع میں چلے آتے تھے، اس مجمع میں بڑے بڑے لوگ چلے آتے تھے. ایک تاجر کی کنیز پر نگاہ پڑی. سن چکے ہوں گے معراج ربانی وغیرہ کی بھی زبان سے کیسٹیں سنی ہوں گی، لیکن آج میں تھوڑا سا جواب دے رہا ہوں اس لیے تھوڑا سا سن لو. حضرت اس مجمع میں چلے آتے تھے میلے میں.